بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 423 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن يهاجر، اور جو شخص ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن، جگہ، کثیرہ، بہت، وسعہ، اور فراوانی، ومن یخرج، اور جو کوئی نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر پکڑے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بس تحقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ دوسری بات، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، کس قدر خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس راستے ہی سے اپنی حقیقی منزل تک اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، اور انہیں راستے میں موت آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ یقیناً وہ لوگ قابل رشک ہیں جن کی موت اللہ کی راہ ہی میں ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں سے اپنے رب سے مل جاتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے ہی خوش نصیب افراد کے لیے خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں دو واقعات مفسرین نے تحریر فرمائے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ حضرت حمزہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر سوار کر دو اور مشرکین کی سرزمین سے نکال دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں گا۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے تو راستے ہی میں موت آ گئی، اور وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ دے، وہ زمین میں جانے کی بہت سی جگہ پائے گا اور اسے بہت کشادگی ملے گی، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے نکل کر چل پڑا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو یقینی طور پر اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ دوسرا واقعہ ابو حمزہ زرقی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مشرکین میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو مغلوب ہوں اور ہجرت کرنے سے قاصر ہوں اور کوئی تدبیر بھی سامنے نہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں، تو حضرت ابو حمزہ زرقی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مالدار ہوں، میں نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہوں،
چنانچہ انہوں نے ہجرت کا سامان تیار کیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی نیت سے مکہ مکرمہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب مقام تنعیم میں ان کی موت ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کو راضی کرنے اور اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے رکھنے کے لیے ہجرت کرنا اچھا ٹھکانہ مل جانے کا سبب ہے، نیز مالی طور پر کشادگی کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ملنے کا باعث ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، چند ہی سالوں میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور غنیمت کے اس عمل خیر کی وجہ سے مغفرت کا سامان بھی ملے گا۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔